بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے کے متعلق مختلف باتیں سنی ہیں۔ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ موجود نہیں تھا، اور یہ بھی سنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ موجود تھا۔ تو اس کے بارے میں جو درست بات ہے وہ کیا ہے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ موجود تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ کبھی زمین پر پڑا ہے؟ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ کبھی زمین پر نہیں پڑا، کیونکہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ زمین پر پڑتا تو اس سے نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی ہوتی۔ تو جواب سمجھنے سے پہلے آپ یہ بات سمجھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ بہت اعلیٰ اور ارفع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معجزات بھی دیے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر چیز سے زیادہ محبت کرنا، اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرنا، اپنے آپ سے زیادہ محبت کرنا، اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت کرنا، یہ ایمان کا جز اور حصہ ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے کے متعلق کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ موجود تھا یا نہیں تھا، اس کے متعلق چند روایات ہے۔ بعض روایات وہ کمزور ہے اور ضعیف ہے، اور بعض روایات ایسے ہیں کہ ان کو علماء نے صحیح قرار دیا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ایک روایت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خصائص کبریٰ میں نقل کی ہے، وہ یہ روایت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ موجود نہیں تھا۔ نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ چاند کی روشنی میں نظر آتا تھا اور نہ سورج کی روشنی میں نظر آتا تھا۔ یہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خصائص کبریٰ میں یہ روایت نقل کی ہے، لیکن اس روایت کو محدثین نے انتہائی ضعیف اور ناقابل اعتماد قرار دیا ہے۔ اور اس طرح کی ایک دو اور روایات جس میں یہ تذکرہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ موجود نہیں تھا، ان روایات کو بھی محدثین نے انتہائی ضعیف قرار دیا ہے۔ اور اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ وہ موجود تھا، اور صحیح روایات میں یہ بات آئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک موجود تھا۔ وہ روایات یہ ہے، ایک روایت جس کو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے نقل کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، صبح فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک کو آگے بڑھایا اور پھر پیچھے کیا۔ جب نماز مکمل ہوئی تو ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آج ہم نے نماز میں ایک عجیب بات دیکھی کہ آپ نے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا پھر پیچھے کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیش کیا، میں نے جنت کے پھلوں کو دیکھا، اور میں نے چاہا کہ میں جنت کے جو پھل ہیں ان کو اٹھا لوں، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے پیچھے ہٹنے کا حکم دیا تو میں پیچھے ہٹا۔ پھر میرے سامنے جہنم کو پیش کیا گیا، اور اس روایت میں یہ الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں کہ حتی رأیت ظلی و ظلکم، یہاں تک کہ میں نے اپنا اور تمہارا سایہ دیکھا۔ اس روایت کو صحیح ابن خزیمہ میں نقل کیا گیا ہے، جلد 2 صفحہ 21 حدیث نمبر 892 ہے، اور اس طریقے سے مستدرک حاکم میں بھی جلد 4 صفحہ 456 پر یہ روایت موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں تک کہ میں نے جہنم کی جو روشنی تھی اس میں اپنا اور تمہارا سایہ دیکھا۔ تو اس روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا۔ اس طریقے سے اور بھی روایات ہیں۔ ایک اور روایت مسند احمد میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی کتاب میں مذکور ہے۔ وہ روایت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا، یہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک اونٹ تھا، وہ بیمار ہو گیا، اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے پاس ایک زائد سواری موجود تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو
حکم دیا کہ ایک اونٹ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو دے دو، تو وہ چونکہ ان کی سوکن تھی اور فطری طور پر سوکن کے ساتھ جو ایک نالگی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے، تو اس نے یہ کہا کہ میں اس یہودیہ کو اپنا اونٹ دے دوں۔ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مہینے تک ان سے بات نہیں کی، 3 مہینے تک ان کے پاس نہیں آئے۔ تو روایت میں ہے کہ جب وہ مایوس ہو گئی کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئیں گے، تو وہ اپنا سامان سمیٹنے لگی اور جانے کی تیاری کرنے لگی۔ تو اس نے کیا دیکھا؟ فرأت ظلہ، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے کو دیکھا، یعنی دوپہر کا وقت تھا۔ دوسری روایت میں اس کی تشریح موجود ہے کہ دوپہر کا وقت تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے، تو روایت میں یہ الفاظ ہے فرأت ظلہ، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے کو دیکھا۔ فقالت، اس نے یہ کہا ان ھذا لظل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہے۔ تو اس روایت سے بھی یہ بات ثابت ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ موجود تھا، اور صحیح روایات میں یہ بات آئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ زمین پر پڑتا تھا۔ اس روایت کو مسند احمد میں بھی ذکر کیا گیا ہے اس طریقے سے۔ السلسلۃ الصحیحہ میں صفحہ 21 جلد 6 اس پر بھی یہ روایت موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے کو انہوں نے دیکھا۔ یہ جو بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ اگر زمین پر پڑے گا تو اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی ہوگی، تو یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک خود زمین کے ساتھ لگا ہے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر لیٹے ہیں۔ اور وہ مشہور روایت ہے بخاری شریف کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نجد کی طرف ایک غزوہ میں گئے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ واپس ہوئے تو دوپہر کا وقت تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کا ارادہ فرمایا، قیلولہ کرنے کا ارادہ فرمایا۔ وہاں پر کیکر کے بہت سارے درخت تھے، تو ہر شخص سائے کے نیچے، کیکر کے سائے کے نیچے جا کر لیٹنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک جگہ تلوار لٹکا کر سائے میں لیٹ گئے، اور ایک کافر آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تلوار تھی اس تلوار کو اٹھایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ من یمنعک منی، مجھ سے آپ کو کون بچائے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بچائے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا، وہ تفصیلی روایت موجود ہے۔ تو اس روایت میں یہ بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیکر کے درخت کے نیچے زمین پر سو رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک خود اگر زمین کے ساتھ لگتا ہے تو اس میں کوئی بے ادبی نہیں ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ اگر زمین پر پڑ جائے تو اس میں بھی کوئی بے ادبی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات پا گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے قبر میں دفن کر دیا، تو قبر زمین ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو زمین پر رکھ دیا۔ تو اگر یہ بے ادبی ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو بھی زمین پر نہ رکھتے۔ اور اگر یہ بات ہے کہ سایہ قدموں کے نیچے آ جاتا ہے تو یہ بات بھی درست نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص سائے پر قدم رکھے گا تو وہ سایہ اس کے قدموں کے اوپر ہوگا۔ تو اگر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہوتا اور کسی روایت سے ثابت ہوتا، پھر چاہے ہمارے ذہن میں یہ بات آتی یا نہ آتی اس کو ماننا ضروری تھا، لیکن کسی صحیح روایت سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، بلکہ بہت ساری روایات سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک موجود تھا۔